ناظرین، خوشگوار اور پرسکون زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کی صورت میں شوہر کو رن مرید بنا کر گھریلو زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کا راز بتایا گیا ہے۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس بہت ہی دلچسپ اور مفید ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ مریم احمد ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار عورت تھی۔ مریم احمد کا خاوند فیضان احمد اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میاں بیوی میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بری شاعری کرتا اور اکثر وہ اشعار مریم کو سناتا رہتا تھا۔ اپنے رشتہ داروں اور پورے گاؤں میں فیضان احمد رن مرید کے نام سے مشہور تھا۔ فیضان اور مریم کی عمریں جتنی زیادہ ہو رہی تھیں، ان کی باہمی محبت اور خوشیاں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ مرد و خواتین اکثر ان سے اس مثالی خوشگوار زندگی کا راز پوچھتے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کر دیتے کہ یہ سب میری وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہے۔ ایک دفعہ گاؤں میں شادی کے دوران چند عورتوں نے مریم احمد کو گھیر لیا، بالآخر اسے حقیقت بتانے پر آمادہ کر لیا۔ ان عورتوں نے مریم احمد سے پوچھا، مریم، کیا آپ کی اس محبت اور خوشیوں بھری زندگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہیں، یا آپ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، یا پھر آپ بہت زیادہ عیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہیں؟ مریم احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اس کی وجہ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ عورتیں کہنے لگیں، تو پھر بتائیے نا کہ آپ میاں بیوی کی اس مثالی محبت کا آخر وہ راز کون سا ہے؟ تو مریم احمد نے یوں جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ضامن ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال و متاع سمیت چھوڑ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا خوشگوار گھریلو زندگی کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے، مگر نہ خاوند ان کے شکر گزار ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی التفات اور محبت پا سکیں، بلکہ بعض کے ہاں تو طلاق تک نوبتیں جا پہنچیں۔ صرف اچھے کھانے پکانے سے بھی گھر جنت نہیں بن جایا کرتے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی اکثر عورتیں اپنے خاوند کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں، اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ گاؤں کی وہ عورتیں جو بڑی توجہ سے مریم احمد کی باتیں سن رہی تھیں حیران ہوئیں۔ ان کے اندر تجسس مزید بڑھا۔ انہوں نے فوراً مریم سے سوال کیا، مریم، تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ مریم احمد نے جواب دیا، بلا شبہ میرے شوہر فیضان احمد بہت ہی غصیلے آدمی تھے۔ جس وقت وہ غصے میں آتے تھے تو میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات آپ پر واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو، اور نہ ہی مزاق اور استہزائیہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ مرد بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ عورتیں پوچھنے لگیں، اچھا تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھیں؟
مریم نے جواب دیا، خبردار، ایسی حرکت کبھی بھی مت کرنا، اس سے تو خاوند کو ایسے لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ فیضان احمد جب اپنی باتیں پوری کر لیتے تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخو پکار اور شور و شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ انہیں آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی ہوتی تھی۔ مریم احمد کا انٹرویو کرنے والی گاؤں کی وہ عورتیں انگشت بدندان تھیں۔ مریم کی باتیں سن کر انہیں اپنی گھریلو زندگی اور اپنے خاوند کے ساتھ رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے چینی سے اس سے سوال کیا، مریم، تو پھر آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر کے اپنے خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دیتی ہوں گی آپ؟ مریم کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے گویا دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر بیوی اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں اس سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ اس صورتحال کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ بیوی اپنے خاوند سے 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑے گی تو خاوند میں 2 ہفتوں تک اس سے نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو ایسی عادت ڈال دے کہ اس کے بغیر خاوند کو اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس ہو، گویا بیوی اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہے۔ بیوی وہ پانی ہے جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ بیوی کو اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنے، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ مریم احمد کی گفتگو سے انٹرویو کرنے والی ان عورتوں کے چہروں پر مختلف رنگ بدل رہے تھے جنہیں مریم بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مریم سے پھر سوال پوچھا، اچھا، تو اس کے بعد آپ کیا کیا کرتی تھیں؟ مریم احمد نے اس سوال کا جواب یوں دیا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر فیضان احمد کے پاس جاتی، ان سے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، یہ لیجئے، چائے پی لیجئے آپ۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کے متمنی ہوتے تھے۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ میری گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرے خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتے تھے کہ کیا میں ان سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار ان سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتے تھے اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ مریم کی بات سن کر عورتوں کو گویا حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ تعجب سے کہنے لگیں، تو کیا آپ اپنے خاوند کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ مریم احمد نے جواب دیا، جی بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتے تھے، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھ سے پرسکون حالت میں کرتے تھے؟ آپ سب مجھ سے آخر یہ کیوں کر منوانا چاہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ عورتوں نے بے یقینی کی سی کیفیت میں پوچھا۔
مریم احمد تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ مریم نے جواب دیا، کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ آپ غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ آپ سے پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ مریم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں فوراً ہی ان کی غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر اپنے خاوند کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ ناظرین، مریم احمد نے جیسے ہی اپنی بات ختم کی تو پاس بیٹھی ایک عمر رسیدہ عورت نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ باقی سب عورتوں نے بھی مریم احمد کی خوشگوار ازدواجی زندگی اور ان کے خاوند کے رن مرید ہونے کا راز جان کر اس کی بہت تعریف کی۔ مریم کے پاس سے اٹھنے سے پہلے اپنے خاوند اور گھر کے ماحول کو تصور میں لا کر اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آج سے گویا وہ نئے سرے سے اپنی گھریلو زندگی کا آغاز کر کے اپنے گھر کو جنت بنائیں گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔